مسلمان نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی, اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی, آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے, مل نہیں رہے, فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا, نیزہ پکڑا, سینے بند باندھا, اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا. صلاح الدین چند سپاہی ساتھ میں گلی گلی نکلے, گلی گلی فجر کے نکلے, اثر ہو گئی, تھک گئے, 2 نمازیں صحرا میں پڑھی. جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے. صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے, ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں. نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے, اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا, فصلیں تباہ نہ کرنا, بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا. فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا. فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں. بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے, میرے پاس نہ جا, اس کے قدموں میں بیٹھ جا. جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا. بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے. یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا, مدینے سے نکال دیا, مدینہ منورہ سے. یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے, تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان, ان کے باغ, ان کی جائیدادیں بچ گئیں. نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں, اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے. جائیداد, باغ, مال, علاقہ خالی ہوا ہے, وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, شاملہ جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں, وہ کس کس نے نام کرا لیا, کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں, خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی, بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں, اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا, جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا ہے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں, وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں, کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے. تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے, مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے, میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا. فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں, تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں, حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے, ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں. کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے, آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں, آپ انہیں دے دیں. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا, اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو, اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا, یہ انداز, میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے, ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو. مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی, تاتاریوں نے قید کر لیا. 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے, وہاں قید کر لیے گئے. تو سزائے موت کا حکم ہوا, 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا. تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے. اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم ہیں, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے, چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی.
ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو. وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے, کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے, میرا بڑا جرم ہے, مجھے پہلے سزا دو. ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے, کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا, رستے میں بتایا کرتا تھا, ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا, کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا, یہ تبلیغ کرتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا, لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں, میں جانے نہیں دیتا تھا, میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے, میرا جرم بڑا ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے, بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے, لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا, اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو. کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو, جاگ رہے آپ لوگ. تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں, ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں, ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں, ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں. اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا, رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے, خدا ایک ہے اور نبی منفرد ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے, تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے, بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے, ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے. بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا, جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں, تمہیں آزاد کرتا ہوں. میرے دوستو یہ رنگ تھا, دیکھیں نا, یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا, اس فلک نے پہلی بار دیکھا, اس زمین نے پہلی بار, اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی, اس نے پہلی دفعہ دیکھا. احد کا میدان ہے, 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے, ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے, تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں, وہ جو ساتھ پڑا ہے اس کے زخم گہرے ہیں, پہلے اسے پانی پلا دے, جا اسے دے دے. اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا, اس کا زخم زیادہ گہرا ہے, اسے پانی پلا. تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے, اس کی عمر زیادہ ہے, میں تو جوان ہوں برداشت کر لوں, بڑھاپے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا, پہلے اسے پانی پلا. چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا, 5واں کہنے لگا 6ٹھے کے پاس جا. حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا, میں نے کہا محمد کے غلاموں, رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے, زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے. کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ, میں نے نہیں پانی پینا, جا پہلے کے پاس لے جا. کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے. کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گھما رہنا, محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں.